حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس دفعہ ایک مقامی جو اخبار ہفتہ اور اخبار ہے اردو ٹائمز، اس میں آپ کا ایک بہت ہی مفصل اور تفصیلی فتویٰ بھی آیا ہے چاند رویت ہلال کے بارے میں۔ ایک ٹپیکل مسلمان گھرانے کی تصویر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے رمضان سے پہلے اور عید سے پہلے۔ اب شام کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ عشاء پڑھیں یا تراویح بھی ساتھ میں پڑھیں۔ مختلف مسجدوں کو فون کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو فون کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ اور دوسری جو آئی ٹی کی سہولیات ہیں، اس کی وجہ سے انفارمیشن تو بہت ہی، اور لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے، لیکن مقامی طور پر ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ کل رمضان ہے، یہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں آیا۔ اس کا یہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تو امت کے اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے فیملیز میں اور گھروں میں انتشار پیدا ہو رہا ہے۔ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ خامد نے روزہ رکھا ہوا، بیوی بغیر روزے کے ہے، یا بیوی نے روزہ رکھا ہوا اور خامد نے روزہ نہیں رکھا ہوا۔ مختلف افراد گھر کے کچھ روزے سے ہیں، کچھ بغیر روزے کے ہیں، اور اسی طرح یہی مسئلہ پیش آتا ہے جب عید کا موقع آتا ہے۔ لوگ تراویح کے لیے مسجد میں جمع ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کہ تراویح پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیونکہ کل عید ہے یا نہیں ہے، اور یہی صورتحال ہوتی ہے کہ فلاں جگہ تو نظر آ گیا ہے، سعودی عرب میں چاند نظر آ گیا ہے، لیکن ہمارے مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ چاند نظر نہیں آیا۔ پھر لوگ کہیں کبھی کیلیفورنیا فون کرتے ہیں، کبھی فلوریڈا فون کرتے ہیں، کبھی دوسرے شہر میں فون کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عید والے دن کچھ لوگ عید کر رہے ہوتے ہیں گھروں میں، کچھ لوگوں نے روزہ رکھا ہوتا ہے، چند مساجد میں عید ہے، دوسری مساجد میں عید نہیں ہے۔ لوگ پاکستان فون کر رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ کی عید ہے یا نہیں ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ بچوں کو اگلے دن اسکول، ان کو نہیں پتہ کہ آیا بچے اسکول جائیں گے یا نہیں جائیں گے، کیونکہ پتہ ہی نہیں، رات کے 12 بج گئے، پتہ ہی نہیں کہ چاند نظر آیا ہے یا نہیں ہے۔ تو حضرت آپ کا بہت بہت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بولڈ قدم اٹھایا ہے، اور بہت اس کی ضرورت تھی اس وقت، اور ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے تحقیق کے بعد، بڑی محنت کے بعد یہ فتویٰ دیا ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس فتوے سے ونس فار آل جسے کہتے ہیں، ہمیشہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، لوگ اس پہ عمل بھی کریں گے، کیونکہ پاکستان سے بھی بہت سے علماء اور مستند جو مفتی حضرات ہیں، انہوں نے بھی آپ کے، خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب، انہوں نے آپ کے فتوے کی تائید کی ہے۔ تو ذرا جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارا آج کا پروگرام اسی بارے میں، تو ذرا تفصیل سے فرمائیے کہ آپ کا فتویٰ کیا ہے، اور اس بارے میں کیا کیا جو قیود اور شرائط ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محمود صاحب، اس میں تو شک نہیں کہ جو تصویر آپ نے کھینچی ہے کسی ایک گھر کی، تو یہی وہ احوال تھے کہ جس نے مجھے اس پر مجبور کیا کہ امت کا یہ انتشار اتفاق سے کیسے بدل سکتا ہے، اور اس کی کیا شرعی صورت ہو سکتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ نہ صرف رمضان اور عید کا معاملہ، بلکہ جتنی طاقتیں ہیں وہ برباد ہو جاتی تھیں۔ پھر اعتکاف کی عبادت، اگر ایک دن پہلے اعتکاف بیٹھ گئے تو ایک دن جو ہے وہ پہلے اٹھ گئے، بعد میں بیٹھے تو بعد میں اٹھے، تو اعتکاف بھی ضائع ہو گیا۔ پھر عید کے دن روزے کی حالت ہے، پھر گھروں کے اندر عید کے دن ناخوشی کا ایک ماحول تھا۔ تو یہ ایک ایسا ایک معاشرتی اور اقتصادی سیاسی جو منفی اثرات مرتب ہو رہے تھے، خاص طور پہ امریکہ، یورپ کے اندر۔ یہاں نئی نسل بچے اور بچیاں یہاں مخلوط معاشرے میں رہتی ہیں، تو یہاں کی مغربی دنیا وہ ایک پھپتیاں کستی تھی کہ اسلام اور پیغمبر اسلام نے یہ خوشی کے دن کے اندر بھی تمہیں انتشار کا تحفہ دیا۔ تو مجھے ایک عرصے سے اس پر ایک قلق تھا، اور یہ ایک درد تھا کہ میں اس پہ کچھ کام کروں۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے اکابرین امت اس پر کام کر کے گئے ہیں، لیکن اس کو مرتب کرنا اور اس کو منظر عام پہ لانا، اس کی بڑی ضرورت تھی۔ تو اس تحقیق و تفتیش کے بعد میں بھی اس نتیجے پر پہنچا کہ اس سلسلے میں اصل میں 3 موقف جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے۔ ایک تو کیلکولیشن کا چل رہا تھا، حسابی فارمولہ، ایک ہے لوکل مون سائٹنگ کہ ہر اپنے اپنے علاقے کے چاند دیکھ کے کر رہے تھے، اور تیسرا تھا گلوبل مون سائٹنگ۔ تو ظاہر ہے کہ جو کیلکولیشن کا معاملہ تھا، تو اس کو تو قرآن سنت اور اجماع امت کی روح سے یکسر مسترد کر دیا گیا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اچھا حضرت، کیلکولیشن سے آپ کی مراد یہ ہے کہ جو لوگ یہاں کے حساب سے کہ اس دن مون برتھ جسے کہتے ہیں کہ چاند پیدا ہو گیا، جی جی بالکل، اور یہ چاند ہے، اس کو کیلکولیشن کے حساب سے جی جی بالکل اس کو کہتے ہیں۔ تو میں نے اپنے فتوے کے اندر تفصیلی طور پر اس کے حوالے سے تردیدی جو احوال تھے ذکر کر دی ہیں۔ تو یہاں تو میں خلاصہ بیان کرتا ہوں۔
دوسرا لوکل مون سائٹنگ تھی. لوکل مون سائٹنگ کے حوالے سے ظاہر ہے کہ مطلع کے اختلاف کی وجہ سے اختلاف ہو رہا تھا, تو وہ بھی ایسا سلوشن نہیں تھا کہ اتحاد امت ہو سکتا. تو تیسرا تھا گلوبل مون سائٹنگ. اس حوالے سے میں نے تحقیق و تفتیش کی اور یقیناً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے سیاہ ستہ میں 29 حدیثیں ذکر فرمائی ہیں. اچھا حضرت, گلوبل مون سائٹنگ سے آپ کی مراد ہے کہ امہ میں کہیں بھی دنیا میں چاند نظر آ جائے تو وہ گلوبل مون سائٹنگ کے زمرے میں آئے؟ بالکل, کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے اور شرعی طریقے سے دوسری جگہ پر اس کی اطلاع پہنچ جائے تو وہ سب امت اس کو فالو کرے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث ذکر فرمائی کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لہا, کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو, چاند دیکھ کر عید مناؤ اور چاند دیکھ کر قربانیاں کرو, تو یہ جتنی احادیث تھی یہ احادیث گلوبل مون سائٹنگ پر محمول ہیں. یہی وجہ ہے کہ تمام محدثین حنفیہ نے اس پر لکھا کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کو خطاب کر رہے ہیں کہ پوری امت میں کہیں بھی کوئی بھی دیکھ لے اور شرعی طریقے سے اس کی اطلاع دوسرے علاقوں میں پہنچ جائے تو ساری امت اس ایک چاند کو فالو کرے گی. ایک ہی دن میں روزے کا آغاز ہوگا اور ایک ہی دن میں عید ہوگی. اچھا حضرت, آپ نے فرمایا کہ شرعی طریقے سے اس کی اطلاع پہنچ جائے, جی, تو وہ کیا؟ اس کا ایک طریقہ ہے کہ رویت ہے, رویت عامہ, کہ جس نے دیکھا, دیکھنے کے بعد اس کی شہادت دے دی, گواہی دے دی, تو اس گواہی کے ذریعے سے ثابت ہو گیا. دوسرا ہے خبر استفاضہ, کہ دور کے علاقوں سے خبر اتنی کثرت سے آ گئی کہ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ بالکل اتھینٹک خبر ہے, اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. اور آج کل جو ہے خبر استفاضہ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے کہ ظاہر ہے انٹرنیٹ کا دور ہے, ٹیلی فون کا دور ہے, تو اگر سعودی عرب میں یا دنیا کسی کونے میں چاند نظر آ گیا تو اس کی اطلاع اتنی کثرت سے اتھینٹک طریقے سے پہنچ جاتی ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر لیتے ہیں. تو یہ وہ شرعی طریقے ہیں تو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے. تو 29 حدیثوں میں آپ نے گلوبل کو حکم دیا. اس کے بعد پھر 4 فقہ کے بڑے امام ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل. ان میں 3 جو بڑے امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام احمد بن حنبل, ان تینوں کا مسلک گلوبل مون سائٹنگ کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی جگہ پر چاند نظر آ جائے اور اس کی شرعی طریقے سے اطلاع دوسرے علاقوں میں پہنچ جائے تو تمام امت اس کو فالو کرے گی. اور یہ ایسا مسلک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یعنی تینوں امام سے متفق ہیں. پھر شوافع میں سے بھی بعد کے جو شوافع ہیں, علامہ سمیری ہیں, امام ابو طیب ہیں, علامہ دارمی ہیں, بلکہ علامہ دارمی رحمۃ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ شوافع کا بھی راجح قول یہی ہے کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگا. یہ حضرت امام شافعی کے ماننے والے, امام شافعی کے ماننے والے, تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ راجح قول یہی ہے کہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک ہی خبر ہوگی. تو یہ ساری تفصیلات میں نے فتوے میں نقل کر دی ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک ایسا سلوشن موجود تھا گلوبل مون سائٹنگ کا کہ ہم اگر اس کو فالو کریں تو پوری دنیا کے اندر, تو پوری دنیا میں ایک عید اور ایک رمضان کے طریقے پر ہم عبادت اور مسرت کو پورا کر سکتے ہیں. اور پھر اس کی تائید میں مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع عثمانی اور شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی, انہوں نے میرے فتوے کی تائید کی. اور اس کے علاوہ خود انہوں نے اپنے فتاویٰ میں, فتاویٰ عثمانی میں, اسی طرح نوادر الفقہ میں, سب کتابوں انہوں نے لکھا کہ سعودی عرب کی جو رویت وہ شرعی رویت ہے, لہذا اگر اس پر عمل کر کے اور پوری امت ایک دن میں عید کرے تو اس میں کوئی شرعی معذور لازم نہیں آتا. لہذا یہ ساری تحقیقات میں نے کر کے, اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں تمام مکاتب فکر کے جو اکابر متفق ہیں, چنانچہ اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے بھی فتاوی رضویہ میں یہ لکھا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے گا تو پوری امت کو یہ خطاب ہے اور پوری امت اس کو فالو کرے گی. اچھا حضرت, کالر بھی آئے ہیں, دیکھیے ان کا کیا سوال ہے. حسن ہے اٹلانٹا سے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی حضرت مفتی صاحب سے بات کرنی. جی فرمائیے, آپ کی آواز سن رہے ہیں وہ. جی حضرت, میرا نام حسن ہے, میں اٹلانٹا سے کال کر رہا ہوں. جی. اور حضرت عرض یہ کرنی تھی کہ آپ کا فتویٰ گلوبل مون سائٹنگ کے متعلق نظروں سے گزرا تھا, اور عرض یہ ہے کہ نہایت ہی مفید اور مدلل فتویٰ. یقین جانے مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ امت کے ہر شخص کی آواز ہے. اور میں زیادہ دور نہیں جاؤں, ہمارے اپنے گھر میں کتنے عرصے سے کتنے سالوں سے یہ مسئلہ چل رہا تھا. اختلاف عید ہوئی ہے نہیں ہوئی, آدھی رات تک بیٹھے ہوئے ہیں, کال کر رہے ہیں, کال ملا رہے ہیں, کیلیفورنیا, نیو یارک, ہر جگہ چاند نظر آیا نہیں آیا. اور پھر ہمارے اپنے گھر میں کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ جی کچھ حضرات الگ عید کر رہے ہیں, کچھ روزہ رکھ رہے ہیں. تو بس یہ عرض کرنا تھا کہ یہ تو جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امت کے ہر شخص کی آواز ہے, اور آپ کو اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا کرے کہ آپ نے تو بہت ہی بڑی مشکل حل کر دی. بہت بہت شکریہ آپ کا حسن صاحب.
بڑا اچھا جی، ماشاء اللہ لوگوں نے آپ کا فتویٰ پڑھا ہے، اللہ تعالیٰ اور جیسے کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا تھا کہ آپ کو مبارک ہو اس بات پہ کہ یہ بہت ہی آسن اور بہت ہی اہم ایک آپ نے یہ قدم اٹھایا ہے جس کی سخت ضرورت تھی سر۔ اچھا حضرت، جیسے آپ نے فرمایا اس سے تو بڑا آسان لگتا ہے کہ یہ تو بڑا آسان تھا، سارے ائمہ نے بھی اس کی تائید کی اور اتنی احادیث بھی ہیں، تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ پھر لوگ جو اس کے خلاف تھے یا جو لوگ اتنے پھٹے جو پڑھتے ہیں وہ کس وجہ سے پڑھتے ہیں؟ بہت اچھا آپ نے یہ سوال کیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں کو اعتماد اور عدم اعتماد کا جو اختلاف ہے وہ مکہ کی رویت پر ہے کہ سعودی عرب میں جو رویت ہوتی ہے چاند کی، وہ رویت شرعی ہے یا غیر شرعی ہے، یہاں اختلاف کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا بھی سن لیں اصولی ایک بات۔ اس کی اصولی بات یہ ہے کہ بسا اوقات مکہ کے اندر شہادت وہ اس وقت قبول کر لیتے ہیں جب سائنٹیفکلی طور پر پوری دنیا کے اندر کہیں چاند نظر آنا ممکن نہیں ہوتا، یا چاند کی برتھ ہی نہیں ہوتی۔ تو سائنٹیفک اصول یہ بتاتے ہیں کہ چاند کا وجود آج دنیا میں نہیں ہے، اور وہاں مکہ کے اندر کوئی گواہی دے دیتے کہ ہم نے چاند دیکھ لیا ہے، تو وہ علماء اس گواہی کو قبول کر کے فیصلہ کر دیتے ہیں، وہاں کے لوگ۔ اب یہاں یہ ایک سوال پیدا ہوا، آیا سائنٹیفکلی اصول سے اگر چاند کا وجود دنیا میں نہ ہو اور شہادت شریعہ آ جائے، اب شہادت کو قبول کیا جائے یا نہ کیا جائے، یہ ایک سوال ہے۔ یہ جو مسئلہ یہ فقہا کے ہاں اختلافی ہے۔ چنانچہ ائمہ اربعہ اس میں دو موقف ہیں۔ ایک جمہور فقہا کا موقف ہے، جیسے میں نے فتوی میں نقل کیا کہ جمہور فقہا میں امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو چاروں جو فقہا ائمہ اربعہ وہ اس بات پر متفق ہیں کہ شہادت شریعہ کو ہم قبول کریں گے۔ سائنٹیفکلی اصول سے اس چاند کے ثبوت یا عدم ثبوت کا ہم کوئی اعتبار نہیں کریں گے، نہ نفی میں نہ ثبوت میں۔ ہم چونکہ حسابی فارمولے کے مکلف نہیں ہیں، نبی نے ہمیں جو ہے وہ صرف مکلف کیا ہے شہادت شریعہ کا۔ اچھا حضرت، ابھی تک جو سعودیہ میں جو اطلاعات آتی ہیں وہاں سے، آیا وہ کیلکولیشن کے بیسس پہ کرتے ہیں یا آیا واقعی لوگ رویت ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں تو تب ان کی وہ شہادت ہوتی ہے؟ یہ وہی بات میں بتا رہا ہوں۔ اب علماء عرب جو ہیں وہ ائمہ اربعہ کے مذہب کے مطابق عمل کرتے ہیں کہ وہ شہادت شریعہ کو قبول کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شہادت شریعہ کا مکلف کیا ہے، کیونکہ چاند کے ثبوت کے لیے 3 سورس نبی پاک نے بتائے ہیں۔ ایک ہے رویت عامہ جس نے چاند دیکھا، ایک شہادت شریعہ، اور تیسرا اکمال ثلاثین کہ مہینے کے 30 دن پورے کر کے اگلے دن سے آپ ظاہر ہے اس کی بات تو خیر۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی سورس ذکر کیا، حسابی فارمولے کا نبی پاک نے کوئی ذکر نہیں فرمایا۔ تو چنانچہ ائمہ اربعہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حسابی فارمولے کا مکلف نہیں کیا کہ دنیا میں وجود چاند کا ہے یا نہیں، نیو مون ہوا یا نہیں، ہمیں شہادت کا مکلف کیا۔ جب گواہی آ گئی بس جمہور فقہا نے کہا کہ گواہی قبول ہوگی اور اس کے مطابق عمل ہوگا۔ البتہ صرف 2 جو فقی ہیں، ایک علامہ سبکی شافعی اور ایک ابن مقاتل حنفی، یہ کہتے ہیں کہ چاند کی نفی میں ہم جو شہادت کا اعتبار کریں گے، نفی کے اندر جو ہے ہم کیلکولیشن کا اعتبار کر کے شہادت کو مشکوک قرار دیں گے کہ بھی چاند چونکہ سائنٹیفکلی طور پہ نظر آنا ممکن نہیں ہے اور یہاں شہادت شریعہ آ گئی ہے، لہٰذا یہ شہادت مشکوک ہو گئی ہے، اس لیے ہم جو شہادت کو نہیں مانیں گے اور سائنٹیفکلی اصول کو مان کر چاند کی نفی کا فتویٰ دیں گے۔ یہ ان کا مذہب ہے۔ تو میں نے فتوے میں یہ بات کہی کہ اس وقت یونٹی کے لیے جو ہے وہ جمہور فقہا کا مسلک، جس میں اتنی بڑی کثیر تعداد فقہا کی، ہمیں وہ لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہم وہ بعد کے 2 فقی کے قول کو لیتے ہیں تو انتشار ختم نہیں ہوتا۔ اور جبکہ جمہور فقہا جو اس بات پر متفق ہیں اور وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اس فن کے ماہر تھے تو انہوں نے اس کے مطابق فتویٰ دیا۔ اب 29 حدیثیں جمہور فقہا کا مذہب، اور وہ سب سعودی عرب کے اندر جو رویت اسی کے مطابق ہوتی ہے، لہٰذا اسی وجہ سے مفتی اعظم پاکستان نے اور شیخ الاسلام محمد عثمانی نے اس کو شرعی رویت قرار دیا، لہٰذا ہم اس کو اگر فالو کر لیں تو کوئی شرعی معذور لازم نہیں آتا اور امت ایک دن میں رمضان اور عید کر سکتی ہے۔ اچھا حضرت، جیسے پروگرام چلتا ہے تو اس بارے میں مزید باتیں بھی ہوگی۔ سلیم احمد صاحب ہیں اوہایو سے۔ جی سلیم صاحب، السلام علیکم۔